عاشقان رسول کو رسالہ اچھا بولنے سننے کے فائدے، پڑھنے یا سننے کی ترغیب۔ مرکز الاقتصاد الاسلامی میں حلال اکنامک ایڈوائزری سینٹر کے افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ خلیفہ امیر اہل سنت، مفتیان کرام، اراکین شورا اور دیگر ذمہ داران و عاشقان رسول کی شرکت۔ خلیفہ امیر اہل سنت نے تاجروں کے لیے نصیحت آموز کلمات ارشاد فرمائے اور دعا کروائی۔ مفتی علی اصغر اتاری نے مرکز الاقتصاد الاسلامی اور حلال اکنامک ایڈوائزری سینٹر کے بنیادی مقاصد پر گفتگو کی۔ ملتان پنجاب میں قائم جامع مسجد کوثر جاوید میں شعبہ حج عمرہ کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد۔ رکن شورا حاجی محمد سلیم اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی ترغیب دلائی۔ فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ میں شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا، شرکاء کی دینی و اخلاقی تنظیمی رہنمائی کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ ماہ ربیع الاول کی بابرکت ساعتوں میں فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں علم و حکمت سے بھرپور مدنی مذاکرے جاری ہیں۔ ہفتہ 15 اگست 2026 کی رات ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں مقامی عاشقان رسول، طلباء، اساتذہ کرام، دعوت اسلامی کے مختلف شعبجات کے اسلامی بھائیوں سمیت ملک کے مختلف شہروں سے قافلوں میں آئے ہوئے عاشقان رسول بھی شریک ہوئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کو قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالات کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ مسجد کو ہر طرح کے شور سے بچانا ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ زور سے تلاوت بھی نہ کرے امام صاحب، یہ شور نہیں ہے۔ نعت شریف پڑھتے ہیں، یہ بھی شور نہیں ہے۔ ذکر کرتے ہیں اللہ کا، یہ بھی شور نہیں ہے۔ اس کو شور نہیں بولتے۔ شور کس کو بولتے شاید اب سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ لیکن اب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ تلاوتیں کر رہے ہیں زور زور سے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ نعتیں پڑھ رہے ہیں تو اب اس کی اجازت نہیں۔ ذکر کر رہے ہیں زور زور سے، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب اس کی بھی اجازت نہیں۔ نماز از فرسٹ، کہ مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ، یہ ہے نمازیوں کے لیے۔ ایکچولی مسجد بنی نماز کے لیے۔ مسجد کا حق جو ہے، حق کے مسجد وہ بھی ہے کہ اس میں با جماعت پانچوں ٹائم نماز ادا کی جائے۔ یہ جو وہاں کے قرب و جوار کے لوگ ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ اس میں جماعت قائم کریں۔ اچھا، اب ضمناً اس میں واعظ و نصیحت یا نعت شریف، تلاوت، یہ سب اچھی چیزیں ہیں، ضمناً نہیں ہے۔ اصل مسجد جو ہے نا وہ نماز کے لیے۔ نماز یعنی آپ زور زور سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، نعت تلاوت، تو آپ کو یہ بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھنا چاہے اس کو آپ کہہ دیں گے ذرا باہر جا کے ادھر پڑھ لو، تو اس مسجد میں چلے جاؤ، آپ کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسجد ہر مسلمان کے لیے، جبکہ اس مسلمان سے کوئی ایکسٹرا تکلیف نہ پہنچتی ہو۔ ہاں، کوئی شور شرابہ کرتا ہے مسجد میں، یا پاگل گھس گیا ہے، یا جن بھوت جس کو چڑھا ہوا وہ اڑا اڑی مچا رکھی ہے اس نے، اس کو تو اٹھا کے بالکل باہر چھوڑ کے آ جائے۔ ہو سکتا ہے جن بھی بھاگ جائے اس کا۔ جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہو، جن بھی تماشا نہیں کرے گا۔ اکیلے میں تھوڑی تماشے کرتے ہوں گے، لوگ ہوتے ہیں تو یہ ہوتا جن ہے واقعی بات اوقات، لیکن تماشا لوگوں کی وجہ سے وہ کر رہا ہوتا ہے، اس میں لطف آتا ہے۔ جیسے سوشل میڈیا پر بعض لوگ شوشا چھوڑتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ میری مخالفت ہوگی، اب شوشا چھوڑیں گے، اٹھ پٹانگ باتیں کریں گے، پھر کامنٹس آئیں گے، بیوقوف ہے، پاگل ہے، یہ لطف اندوز ہوتا ہوگا، اس کی خوراک کی ہے، یوں سمجھ لو، یہ چھیڑ دیتے ہیں تو لوگ پھر ان کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، تو یہ تماشا بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح بہرحال لے کے کچھ زبان سے ایذا دیتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ جو اس کو باہر کرنے میں مسجد کے قدرت رکھتا ہو، ورنہ یہ نہیں کہ اگر عام آدمی اس کو پکڑ کے بولے گا باہر چلے جاؤ تو یہ پھر آپ کو باہر کر دے گا۔ مسجد میں فتنہ فساد جھگڑا یہ بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کے آداب تو بہت ہیں،
اور فیضان نماز میں بھی آداب مسجد کے لکھے ہوئے ہیں. باہر شریعت میں کئی آداب لکھے ہوئے مسجد کے. فیضان مدینہ میں خصوصی مدنی مذاکرے کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے علم دین سیکھا. آپ دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائے. ڈاکٹر عمران شہزاد اتاری، اسسٹنٹ پروفیسر پلاسٹک سرجن، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. الحمدللہ کم و بیش 300 ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹوڈنٹس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جن میں 200 میڈیکل سٹوڈنٹس ہیں اور کم و بیش 100 کے قریب سینئر ڈاکٹرز ہیں. خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا. چونکہ میرا سرجری کا شعبہ ہے، پلاسٹک سرجری کا، تو اس میں موسٹلی ہوتا ہے کہ ہم جب آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو ستر کھلا ہوا ہوتا ہے. تو عادت یہ ہے کہ جب بھی آپریشن شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا درود پاک پڑھ کے آپریشن شروع کرنے کی کوشش ہوتی ہے. تو اس کنڈیشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ آپ سب ماشاءاللہ ویلکم، موسٹ ویلکم. خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، اور درخواست ہے کہ سادات کرام پر خاص آپ کی رعایت کا دروازہ کھلا ہو، یہ درخواست ہے. غریبوں کا بھی علاج شور مچا ہوا بہت مہنگا ہے، آپ سب سمجھتے تھے، تو غریبوں کا خیال رکھنا ہے. غریبوں کو ہو سکے تو آدھی فیس، یا آپ میں کوئی بعض ڈاکٹرز مل کر بجٹ بھی اپنا بناتے ہیں، تو اس میں آپ کو لگے کہ یہ بہت یعنی ضرورت مند ہے، اس کو فی سبیل اللہ علاج کر دیا. اس طرح غریبوں کی دعائیں لیں گے تو انشاءاللہ ترقی ہوگی. جو رائے خدا میں دینے سے گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے. الحمدللہ اللہ آپ کو برکتیں دے، آپ کے ہاتھوں میں اللہ کرے کہ ایسی تاثیر اللہ پاک عطا کرے کہ جو آئے وہ شفا پائے، اللہ کرے. یہ کہ بسم اللہ پڑھنا یا درود پاک پڑھنا مکہ مدینہ، اس میں ستر کھولنے سے پہلے بھی اگر ممکن ہو تو پڑھ لیا جائے، یا پھر یہ کہ منہ پھیر کر یا جس طرح بھی ممکن ہو وہ بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے. اپنا ستر کھلا ہو تو نہیں پڑھ سکتا آدمی، دوسرے کا کھلا ہے تو اس کو نہ دیکھیں، یہ سمجھ میں تو یہ آتا ہے، اللہ بہتر جانے. اور اس میں جو مجھے تجربہ ہے اس کے اس سرجری کرنے سے پہلے جب بے ہوشی کا انجیکشن لگاتے ہیں تو اس کو باتوں میں لگاتے ہیں تو آپ کے کتنے بچے ہیں، تو کون سا بچہ آپ کو زیادہ پیارا ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرے بچے سن رہے ہوں تو بولے گا اچھا یہ پیارا ہے، اب نہیں چھوڑیں گے، وہ ناراض ہوں وغیرہ وغیرہ سوالات کرتے ہیں. تجربہ ہے مجھے. تو میں نے جب آپریشن پہلے تو مجھ سے بھی سوالات کیے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سوالات بھی کرتے ہیں. ایک بار پھر آخری بار جو مجھے آپریشن تو میں نے ڈاکٹر کو پہلے بول دیا تھا مجھے کوئی سوال مت کرنا، انجیکشن لگا دینا، میں انشاءاللہ درود شریف پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو جاؤں گا انشاءاللہ. میں توبہ کر کوئی کفر ہو گیا خدا نخواستہ بے خیالی میں، اس طرح سارے گناہوں سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھتے پڑھتے بندہ بے ہوش ہو، پتہ نہیں ہوش آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہوش نہیں آتا، موت آ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہمارے ڈاکٹروں کو جو کھڑے ہوئے نا، جو نالے پاک کا نقش تحفے میں دے دو. مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عاشقان رسول کے دلوں میں بزرگان دین کی محبت کو تازہ کرنے اور علم دین کی روشنی سے ان کے دلوں کو منور کرنے کے لیے ہر ہفتے کو ایک رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی جاتی ہے. اسی سلسلے میں 15 اگست 2026 کی رات ہونے والے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کو رسالہ اچھا بولنے سننے کے فائدے پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی. جبکہ گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھنے یا سننے کی ترغیب دلائی گئی تھی وہ تھا امام غزالی کی سنہری باتیں قسط 2، جسے کئی عاشقان رسول نے پڑھنے یا سننے کی سعادت حاصل کی. آیت سننے کی فضیلت. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے قیامت کے دن وہ اس کے لیے نور ہوگی. یا اللہ پاک جو کوئی 16 صفحات کے رسالے اچھا بولنے سننے کے فائدے پڑھ یا سن لے، اس کو اچھا بولنے اور سننے کی توفیق عطا فرما، اس کا ظاہر و باطن اچھا کر، اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما. آمین بجائے خاتم النبیین.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان مدینہ کراچی سے متصل قائم مرکز الاقتصاد الاسلامی میں 12 اگست 2026 کو حلال اکنامک ایڈوائزری سینٹر کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی، جس میں مفتی علی اصغر عطاری نے خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدت ظلہ العالی، مفتیان کرام، علماء کرام، اراکین شورا اور دیگر اشکان رسول کو خوش آمدید کہا۔ 28 صفر شریف 1448 ہجری مطابق 12 اگست 2026 بروز بدھ مرکز الاقتصاد الاسلامی اور حلال اکنامی ایڈوائزری سینٹر کی نئی بلڈنگ کا افتتاح خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی نے فرمایا۔ اس بلڈنگ میں دونوں اداروں کی مختلف سروسز انجام دینے کے لیے وسیع جگہ کی گنجائش موجود ہے، جہاں ایک طرف پبلک ڈیلنگ اور آن لائن میٹنگ کا سلسلہ ہوگا تو دوسری طرف تحقیقی شعبے کے لیے ایک بہت بڑی لائبریری بھی قائم کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں ایک جاذب نظر بہت بڑا ورک اسٹیشن بھی فتاوی لکھنے اور مختلف پروجیکٹس پر کام کرنے والوں کے لیے مہیا کیا گیا ہے۔ یہ بلڈنگ فیضان مدینہ کراچی سے متصل پلاٹ پر قائم ہے، جہاں مرکز الاقتصاد الاسلامی کے نام سے یہ ادارہ پہلے کم حجم والی جگہ میں قائم کیا گیا تھا۔ افتتاحی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ اس کے بعد مفتی علی اصغر عطاری نے مرکز الاقتصاد الاسلامی اور حلال اکنامی ایڈوائزری سینٹر کے بنیادی مقاصد پر مختصر گفتگو فرمائی۔ بعد ازاں خلیفہ امیر اہل سنت نے تاجروں کے لیے نصیحت آموز کلمات ارشاد فرمائے اور آخر میں دعا بھی فرمائی۔ اس تقریب میں دارالفتاء اہل سنت سے مفتی محمد سجاد عطاری، مفتی محمد حسان عطاری، مفتی محمد کفیل عطاری، مفتی محمد شفیق عطاری نے شرکت فرمائی۔ اراکین شورا میں سے حاجی محمد امین عطاری، حاجی فضل رضا عطاری، حاجی محمد شاہد عطاری مدنی، حاجی برکت علی عطاری نے بھی خصوصی شرکت فرمائی۔ حلال اکنامک ایڈوائزری سینٹر کے ڈائریکٹر ماہر معیشت اور دارالمدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر دانش اور متعدد علماء کرام نے بھی اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ نیز مختلف کاروباری اور سماجی شخصیات بھی اس تقریب میں شریک ہوئیں۔ مفتی علی اصغر عطاری صاحب اور ادارے کے دیگر افراد نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ہمارے علماء پیارے علماء ہیں، ہمیں اللہ کے ہمارے علماء، فارس رسول اللہ کے ہمارے علماء علماء علماء۔ فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں 7 اگست 2026 کو ام عطار رحمۃ اللہ علیہا کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا، دعا کروائی۔ نیز 7 اگست کو ہی سیشن کے دوران رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری نے وکلاء کو بھی نیکی کی دعوت دی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 7 اگست 2026 کو امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زئی دامت برکاتہم العالیہ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ علیہا کے لیے سال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری، مختلف شعبات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس سال ثواب اجتماع میں رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور ام عطار رحمۃ اللہ علیہا کے سال ثواب کے لیے دعا بھی کروائی۔ بعد ازاں فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں 7 اگست 2026 کو شعبہ رابطہ برائے وکلاء کے تحت ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف بار ایسوسی ایشن سے تعلق رکھنے والی شخصیات و وکلاء نے شرکت کی۔ اس موقع پر شعبے کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری نے شرکاء کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے ماہ ربیع الاول شریف کو دھوم دھام سے منانے اور مختلف بار ایسوسی ایشنز میں اجتماعات میلاد منعقد کروانے کی ترغیب بھی دلائی۔ اس پر وکلاء نے اپنی اچھی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ رکن شورا نے وکلاء کو دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی بتایا اور انہیں بھی اس میں بھرپور حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں دعا اور ملاقات کا سلسلہ ہوا، جبکہ وکلاء اور دیگر نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ زندگی گزارنے کے اصول دین کے مطابق ہمیں بیان کیے اور اپنے شعبہ وکلاء کو لے کر ہم کس طرح سے دین کے دائرے میں رہ کر خدمت کر سکتے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے بیان کیا۔ اور آج کافی دوستوں نے یہاں پہ شرکت کی اور ہم نے آج وزٹ کیا ہے سارا فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن کا۔ ماشاءاللہ بہت ہی وسیع پیمانے پر دین کی خدمت کی جا رہی ہے۔ مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے علاقے پرانی سبزی منڈی میں قائم جامع مسجد کوثر جاوید میں 31 جولائی 2026 کو شعبہ حج و عمرہ کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد سلیم عطاری نے یاد مدینہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن دیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء کی پرانی سبزی منڈی میں قائم جامع مسجد کوثر جاوید میں 31 جولائی 2026 کو شعبہ حج و عمرہ کے تحت سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں 2026 میں حج کی سعادت حاصل کرنے والے حجاج کرام سمیت دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈویژن ذمہ دار شعبہ حج و عمرہ اور ماسٹر ٹرینر نے شعبہ حج و عمرہ کا تعارف پیش کیا اور شعبے کے تحت حج پر جانے کے خواہشمند عاشقان رسول کی رہنمائی کے لیے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ بعد ازاں رکن شورا حاجی محمد سلیم عطاری نے یاد مدینہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور مکہ شریف و مدینہ منورہ کی حاضری کے
آداب و فضائل سمیت عبادات کے حوالے سے اہم نکات بیان کیے. نیز رکن شورا نے شرکاء اجتماع کو دینی ماحول سے وابستہ رہنے، نماز و قرآن پاک پڑھنے کی پابندی کرنے، نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا. آخر میں شرکاء نے اچھی نیتوں کا اظہار کیا، مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. حج عمرے کی یادیں تازہ ہو گئی، ماشاءاللہ بیان ہوا، نعت خوانی ہوئی، ماشاءاللہ بہت مدینے کی یاد آئی. دعوت اسلامی سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ حج کرنے کا بہت سارے فوائد ہیں. مدینے سے محبت، حج کیا ہے، حج کی اہمیت، حج کیسے کرنا چاہیے، حج کے اندر کتنے معاملات ہیں، کتنی چیزیں سیکھنے والی ہیں، یہ ایک اہل علم کے ساتھ حج کرنے سے ہی ملے گا. عازمین حج کی حج سے پہلے تربیت کی جائے گی. انشاءاللہ تعالی گروپ لیڈر کے ساتھ حج کریں گے. آپ سب کو دعوت دوں گا. پیارے مدنی کے ناظرین، آپ بھی یا آپ کے جاننے والوں میں سے جو عازمین حج ہیں، حج کا ارادہ رکھتے ہیں، دعوت اسلامی کے شعبہ حج عمرہ کے ذریعے حج کریں. فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں 31 جولائی 2026 کو محفل حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ اور مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماعات ہوئے اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا. صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب پاکستان کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 31 جولائی 2026 کو محمد عمیر ملک کے والد محمد نعیم ملک، سید آصف اتاری کے والد سید اکبر علی اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی افروز اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور مرحومین کے درجات کی بلندی، مغفرت اور لواحقین کے لیے دعا کروائی، جبکہ شرکاء کو ایصال ثواب کی اہمیت اور مرحومین کے لیے دعا و نیک اعمال جاری رکھنے کی ترغیب بھی دلائی. دوسری جانب فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں 31 جولائی 2026 کو محفل حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بچوں نے کلام پڑھے. اس موقع پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی افروز اتاری نے بھی شرکت کی، شرکاء کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دلائی. فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں 30 جولائی 2026 کو شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت ذمہ داران کے لیے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کی. 30 جولائی 2026 کو حیدرآباد سندھ پاکستان کے علاقے آفندی ٹاؤن میں شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت ذمہ داران کے لیے سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے ذمہ داران، اساتذہ اور ناظمین نے شرکت کی، جبکہ کچھ شہروں سے اسلامی بھائیوں نے بذریعہ آن لائن بھی شرکت کی. رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کی اور 12 دینی کاموں کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے کا ذہن دیا. طلبہ کرام کی دینی کاموں میں شرکت کروانے کے حوالے سے رہنمائی کی. آخر میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے دعا کروائی اور شرکاء سے ملاقات بھی کی. اپنے ناظرین کو بتائیں، نیسپاک اسلام آباد پاکستان میں FGRF کے تحت شجر کاری مہم کا سلسلہ ہوا. رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے GM نیسپاک ارشد مختار اور دیگر افسران و عہدیداران سے ملاقات کی. دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے بتایا. تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر F8 میں قائم نیس پاک میں FGRF کے تحت شجر کاری مہم کا سلسلہ ہوا. رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ جنرل مینیجر نیس پاک ارشد مختار، سینیٹر عبد القادر، پراپرٹی ڈیلر و بزنس مین چودھری عبد الرحمان سمیت دیگر افسران و عہدیداران سے ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے عالمی سطح پر ہونے والی دینی و فلاحی خدمات کے حوالے سے بتایا، جبکہ 1 اگست سے FGRF کے تحت چلنے والی شجر کاری مہم کے حوالے سے بھی بریفنگ دی. رکن شورا نے شخصیات کو بھی شجر کاری مہم میں حصہ لینے اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں تعاون کی ترغیب دلائی اور فیضان مدینہ اسلام آباد کا وزٹ کرنے کی دعوت بھی دی، جس پر GM نیسپاک و دیگر افسران و عہدیداران نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا. بعد ازاں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے GM نیسپاک ارشد مختار اور دیگر افسران و عہدیداران کے ہمراہ عمارت کے احاطے میں پودے لگائے اور دعا کروائی. اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. پودا لگانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. اگر ہم اپنے حصے کے پودے لگاتے ہیں تو ان پودوں کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا، چرند پرند کو بھی فائدہ ہوگا اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوگا. فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں شعبہ قافلہ کے تحت 26 دن کا ہونے والا رہائشی قافلہ کورس 31 جولائی 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا. اختتامی نشست میں سنت و بھرا بیان ہوا، شرکاء کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی گئی اور سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے. دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 26 دن کا ہونے والا رہائشی قافلہ کورس 31 جولائی 2026 کو اختتام پذیر ہو گیا. کورس میں پاکستان کے مختلف علاقوں سے ذمہ داران دعوت اسلامی
اسلامی نے شرکت کی۔ قافلہ کورس کے معلمین اور صوبائی ذمہ دار نے اسلامی بھائیوں کی دینی، اخلاقی اور تنظیمی رہنمائی کی۔ دوران کورس عاشقان رسول کو 12 دینی کام پریکٹیکل سکھانے کے ساتھ ساتھ امیر قافلہ و مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے اور باطنی بیماریوں کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئی۔ کورس کی اختتامی نشست میں سنت و بھرا بیان، جس میں اسلامی بھائیوں کی 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی رہنمائی کی گئی۔ آخر میں شرکائے کورس کو سرٹیفکیٹس دیے گئے، جنہوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ اس قافلہ کورس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مثلا ٹائم ٹو ٹائم جدول کو کس طرح چلانا ہے، اسی طرح امیر قافلہ کو کیسا ہونا چاہیے، انفرادی کوشش کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، ایک مبلغ کو کس انداز سے دین کی خدمت کرنی ہے۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، جیسے کہ انفرادی کوشش، اور اس کے علاوہ مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے، دوسروں پر انفرادی کوشش کس طرح کرنی ہے، اور ہمیں لوگوں میں جا کر کس انداز میں جو نا دین متین کی خدمت کرنی ہے۔ خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش اور نیپال سے، جہاں مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلوں کا رائے خدا میں سفر ہوا، جبکہ مختلف مقامات پر مبلغین و عاشقان رسول نے ایک دن رائے خدا میں گزارا۔ اس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت بھی رہی۔ تفصیلات مزید جانیں گے اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں بنگلہ دیش اور نیپال کے مختلف مقامات پر قافلوں کا راہ خدا میں سفر ہوا۔ اس دوران قافلے میں سفر کی سعادت پانے والے مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول کے اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات سمیٹنے کے لیے درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت رہی، جبکہ دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ مختلف حلقوں کے دوران ہی شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز کا عملی طریقہ سکھانے سمیت مختلف امور کے بارے میں آگاہی دی گئی اور اسی کے ساتھ مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار بھی کیا۔ ادھر منشی گنج بنگلہ دیش اور گلیریا نیپال میں مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبات کے عاشقان رسول نے ایک دن راہ خدا میں گزارتے ہوئے علم دین کی برکات سے نور پایا اور درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے بھی ہوئے۔ مبلغین دعوت اسلامی نے ان مواقع پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو دین متین کی خدمت اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، خود بھی نیک اعمال کرنے اور نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہوئے اس پیغام کو دیگر عاشقان رسول تک پہنچانے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، راہ خدا میں عاشقان رسول راجہ پور کی طرف سفر کر رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل وہاں علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہے گا۔ آپ سے عرض ہے آپ بھی دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کیجئے، راہ خدا میں سفر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ঢেরো বরকতে নসিব ہوگی۔ আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর মাদানী পরিবেশে একদিনে আল্লাহ তাআলার রাস্তায় সফরের ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নাত শেখার জন্য, ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য, নামাজ, ওযু, গোসলের মাসলা মাসাইল শেখার জন্য অনুরোধ করব আপনারাও দাওয়াত ইসলামীর কাফলাতে 12 মাসের জন্য, 1 মাসের জন্য, 12 দিনের জন্য, 3 দিনের জন্য, একদিন ছুটির দিন اللہ تعالیٰ راستہ سفر کرون۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ آپ کو بتائیں شیخ و پورہ پنجاب پاکستان میں نگران ڈسٹرکٹ مشاورت محسن اتاری مدنی کے 2 دن کے صاحبزادے کا 15 اگست 2026 کو قضاء الہی سے انتقال ہو گیا، جن کی نماز جنازہ مرید کے پنجاب پاکستان میں والد نے پڑھائی، جس میں لواحقین، ذمہ داران اور مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی، جبکہ مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ کعبہ کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافعی روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ ڈویژن گجرانوالہ میں ذمہ دار اسلامی بہنوں کے لیے 6 اگست 2026 کو ایک سیشن ہوا، جس میں نگران پنجاب مشاورت اسلامی بہن نے 19 اگست سے 15 سپتمبر تک جاری رہنے والی ٹیلی تھون مہم میں بھرپور حصہ لینے اور ماہ ربیع الاول دھوم دھام سے منانے کی ترغیب دلائی۔ ڈویژن گجرانوالہ کے ڈسٹرکٹ اور گجرانوالہ میٹروپولیٹن میں دینی کاموں کو مزید مؤثر اور منظم انداز سے آگے بڑھانے کے لیے 6 اگست 2026 کو سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ، تحصیل اور ٹاؤن مشاورت نگران سمیت مختلف شعبات کے ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نگران پنجاب مشاورت
اسلامی بہن نے کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور انہیں مزید بہتری اور ذمہ داریوں کو احسن انداز میں نبھانے کے حوالے سے رہنمائی کی. نیز ٹیلی تھون 2026 میں بھرپور حصہ لینے کی ترغیب دی. سیشن کے دوران ماہ ربیع الاول شریف کے حوالے سے خصوصی دینی کاموں پر گفتگو کرتے ہوئے گھر گھر محافل میلاد کا انعقاد، گھروں میں چراغاں اور مدنی پرچم لگانے کا ذہن دیا گیا. سیشن کے دوران نیو یوسیز میں دینی کاموں کے آغاز کے اہداف دیے گئے. خبر دیں گے آپ کو غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے خیر خواہی امت کرتے ہوئے فلسطینی عاشقان رسول میں پکا ہوا کھانا اور مختلف مواقع پر پانی تقسیم مہم کو بھی جاری رکھا. تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں. عاشقان رسول کی دینی تنظیم دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے غزہ فلسطین میں وقتاً فوقتاً کھانے، پانی اور دیگر ضروری اشیاء کی تقسیم جاری رہتی ہے. اسی مناسبت سے غزہ فلسطین میں مختلف مواقع پر خیر خواہی امت کے لیے پانی تقسیم کا سلسلہ جاری رہا، جس دوران FGRF نے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی تقسیم کیا. اس پر مقامی عاشقان رسول نے پانی کی تقسیم کی اس فلاحی خدمت کو خوب سراہا اور دعوت اسلامی اور FGRF کو دعاؤں سے نوازتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. ادھر دوسرے موقع پر غزہ فلسطین میں ہی FGRF نے فلسطینی عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کا خصوصی اہتمام کیا. غزہ فلسطین میں FGRF کے تحت پکائے گئے کھانے کے حوالے سے مدنی خبروں کو بتایا گیا. Today is Wednesday, 15 of July 2026. Today, as you see, mashallah, tabarakallah, because of your generous support, respected brothers and sisters in FGRF, our team here on this kitchen on the ground in Gaza are still making every effort by preparing and cooking a massive amount of hot meals to those families who most in need. خیر خواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت پکائے گئے کھانے کو فلسطینی عاشقان رسول اور ان کے بچوں میں تقسیم کرنے کا سلسلہ کیا گیا، جس پر غزہ فلسطین کے عاشقان رسول نے FGRF کی خدمات کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا، جبکہ نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا. مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 16 اگست کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری